کہ اس ملک کے سویدھان کو جو بابا صاحب بھیم راؤ امبیڈکر کا بنایا ہوا سویدھان ہے اس کو اسی صورت میں بچایا جا سکتا ہے اور بھائی چارے کو اسی صورت میں بچایا جا سکتا ہے کہ ہم ایک ساتھ ہوں۔ دوسری بات جو میرے ذہن میں ہے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرور کائنات، ان کا بھی یہی پیغام ہے کہ آپ اپنے پڑوس میں، اپنے ملک میں، اپنے علاقے میں سب سے پہلے کمزور لوگوں کا ساتھ دو اور ان کے ساتھ مل کر قدم سے قدم ملا کر چلو۔ تو یہ ہمارے حضور کا بھی آدیش ہے جو ہماری شریعت نے، اسلام نے ہم کو سکھایا ہے قرآن اور حدیث کی روشنی میں۔ اور اس بات کو، افسوسناک بات یہ ہے کہ ہم مسلمان ان کی باتوں کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ کر نہیں چل رہے ہیں جو ہمارے حضور نے ہم کو راستہ بتایا۔ ہم لوگ بھٹک چکے ہیں۔ تو آج میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ بھارت ہمارا جو بدترین حالات سے گزر رہا ہے، یہ سوچنے پر مجبور کر دیا کہ ہم اپنے حضور کے راستے کو مضبوطی کے ساتھ پکڑیں اور ہم بامن مشران صاحب کی آواز اور جو ان کا پیغام ہے ان کے ساتھ کندھا سے کندھا ملا کر چلیں۔ اور اسی میں ہمارے لیے بہترائی ہے کہ ہم تمام لوگوں کا دھیان دیں، پڑوسیوں کا خیال رکھیں اور جو ہماری حضور کی سیرت ہے اس پہ عمل کریں، تو انشاءاللہ کوئی دقت ہمیں نہیں ہونے والی۔ اگر ہم نے اپنے حضور کی سیرت کو چھوڑ دیا، اپنے اسلام کی رسی کو چھوڑ دیا، تو ہم لوگوں کو دقتوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ آج جس طریقے سے کچھ طاقتیں اس ملک کو یرغمال بنانا چاہتی ہیں، آج محسوس یہ ہو رہا ہے کہ ہماری جو کورٹیں ہیں، سپریم کورٹ جو ایک استھمب جس پہ ہم لوگوں کا یقین کامل ہے، وہ کمزور ہو چکا ہے اور بالکل یہ محسوس ہونے لگا ہے کہ ہمیں کورٹوں سے کوئی انصاف ملنے والا نہیں ہے۔ تو یہ سب خرابیاں کیوں پیدا ہوئی؟ اس کے قصوروار ہم لوگ ہیں، اس کی ذمہ داری ہم لوگوں پر ہے۔ اگر ہم لوگ حضور کی سیرت پر دھیان دیں گے اور جو ہمارے والد نے راستہ دکھایا تھا کہ مظلوموں کا، غریبوں کا، دلتوں کا، آدیواسیوں کا ساتھ دیں اور دیتے، ان کے ساتھ ملتے، کندھا سے کندھا ملا کر چلتے، تو یہ سب نوبتیں نہ آتی۔ اس لیے کسی کی شکایت کرنے سے کوئی فائدہ نہیں۔ آج وہ حضور ہمارے جو رحمت للعالمین بنا کر دنیا میں بھیجے گئے، رحمت للمسلمین بنا کر نہیں بھیجے گئے، آج کچھ لوگ ایک سازش کے تحت، اور وہ بھی بے قصور ہیں، میں سمجھتا ہوں، چاہے وہ نکر شرما ہو یا کوئی بھی ہو، ان کے پیچھے طاقتیں ہیں جو ان سے کہلوا رہی ہیں بار بار۔ تو یہ دھیان دینا ہوگا۔ آج افسوسناک بات ہے کہ ان کے بارے میں کیچڑ اچھالی گئی، اور انشاءاللہ ایک نہ ایک دن ایسا آئے گا کہ ان لوگوں کو احساس ہوگا کہ ہمیں حضور کو برا بھلا نہیں کہنا چاہیے تھا، چونکہ وہ تو ان کے بھی حضور ہیں بھائی، رحمت للعالمین بنا کے بھیجے گئے۔ اور جو ان کے سلسلے میں کچھ لوگوں کو غصہ آیا یا جو بھی ہوا، اس میں بھی اب پتہ چل رہا ہے کہ اس میں بھی ایک سازش ہے،
ادے پور کی جو گھٹنا ہوئی ہم سب لوگوں کے لیے شرمناک ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، کیونکہ حضور نے جو سکھایا ہے اس کے برخلاف ہے وہ معاملہ. انہوں نے تو پتھر بھی کھائے لوگوں کے اور ظلم بھی سہا ہمارے حضور نے، ہم سب لوگوں کے حضور نے. وہ خالص مسلمانوں کے نہیں ہیں، سب کے ہیں. تو جب انہوں نے ایک زندگی کا نمونہ دکھا دیا پوری دنیا کو، تو وہ ادے پور کی گھٹنا بھی نہیں ہونی چاہیے تھی. وہ بڑی شرمناک ہے، اور مہاراشٹر میں ہوئی وہ بھی بڑی شرمناک ہے. اور جس نے بھی کی ان کو سزا ملے گی اور مل رہی ہے. لیکن اس دیش میں جس طریقے کا ماحول بنایا گیا وہ افسوسناک ہے. اللہ کا شکر ہے کہ تمام مسلم تنظیموں نے، تمام اس دیش کے مسلمانوں نے جو یہاں کے مول نواسی ہیں، ان سب لوگوں نے بیک وقت یہ بات کہی کہ یہ غلط ہوا، اس کی سراسر نندا کی اس حادثے کی. اب ذرا سا اگر سپریم کورٹ بول پڑا نوپور شرما کے خلاف تو اس پہ بھی کچھ لوگ ٹارگٹ کرنے لگے. سپریم کورٹ تک کو نہیں چھوڑا جا رہا ہے. تو اتنے حوصلے بلند ہو گئے، اور وہ چند لوگ ہیں. 85% آبادی کا مذاق بنایا جا رہا ہے اس دیش میں. اور بامن مشرام صاحب بہت سچی بات کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں، سمجھاتے ہیں لوگوں کو ہر ضلع میں جا کر. تو میں نے یہ فیصلہ کیا کہ اس آواز کو، جو ہماری آواز ہے، جو ہمارے حضور کی آواز ہے، وہ بامن مشرام صاحب لے کے چل رہے ہیں. ہم سب لوگوں کے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے. آج اس کام کو ہم لوگوں کو کرنا چاہیے تھا جو بامن مشرام صاحب کر رہے ہیں. تو اس لیے ہمارا فرض ہے کہ ان کا ساتھ دیں اور کندھا سے کندھا ملا کر ہر ضلع میں بلاک استر پہ گاؤں گاؤں جا کے اس کام کو کیا جائے، تاکہ جن نفرت والوں نے نفرت کا بازار گرم کر رکھا ہے اور ہمارے شیڈول بھائیوں کو، شیڈول کاسٹ کے بھائیوں کو بہکا کر، اور 2-3 دن کے لیے وہ ان کو بہکا کر ہندو بنا دیا جاتا ہے، تو وہ سب کھائی دور کرنے کا فیصلہ کیا ہے ہم لوگوں نے. بہت ساری چرچا ہوئی ہے بامن مشرام صاحب سے، اس پہ انشاءاللہ عمل کیا جائے گا. اور میں آپ سب لوگوں سے یہی کہتا ہوں کہ آپ چونکہ میڈیا سے تعلق رکھتے ہیں، آپ کی آواز میں بہت طاقت ہے. آپ لوگ اس بات کو پورے ملک میں پھیلائیے تاکہ دیش کا ماحول صحیح ہو، اور صحیح دشا میں لے جانا ہم سب لوگوں کا فرض ہے. جتنا ہمارا فرض ہے اتنا ہی آپ کا بھی ہے. اور اس کے لیے ہم سب لوگ محنت بھی کریں گے، دعا بھی کریں گے، اور جو ہم سے ہو سکے گا ہم یقین دہانی دلاتے ہیں آج آپ کے سنگٹھن کو بھی، اور بام سیف کو بھی، اور بامن مشرام صاحب کو بھی، کہ ہم سب لوگ آپ کے ساتھ ہیں. اور جتنی بڑی قربانی دینی پڑے ہم پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں. یہ بات بھی اچھے طریقے سے وہ لوگ سمجھ لیں کہ جو آج کی تاریخ میں یہ ہمارا اتحاد بن رہا ہے اور بن چکا ہے، یہ انشاءاللہ آخر تک چلے گا، اور بھائی چارے کا پیغام دیا جائے گا، اور صحیح باتوں کو سامنے لایا جائے گا. اور میں ایک بات سے اور متاثر ہوں. سن 1927 میں جو بابا صاحب بھیم راؤ امبیڈکر نے اس دیش کا سنویدھان بنایا تھا، اسی دن انہوں نے منو سمرتی کے سنویدھان کو جلانے کا کام کیا تھا. تو میں اس بات کو بھی پڑھا اور سنا، میں اس سے بہت متاثر ہوا. میں نے کہا بھائی یہ بات مضبوطی کے ساتھ ہم لوگوں کو پکڑ لینی چاہیے اور ان لوگوں کے ساتھ مل کر چلنا چاہیے. دیش قربانی مانگ رہا ہے، قربانی بھی دیں گے انشاءاللہ، پیچھے نہیں ہٹیں گے. لیکن اس دیش میں جو آنے والی ہماری نسل ہے، ہمارے بچے ہیں، وہ کم سے کم اچھا دیش حاصل کر سکیں اور اچھا بھارت ان کو ملے. میں انہی باتوں کے ساتھ ساتھ، لمبی بات ہو جائے گی، ٹائم بھی کم ہے، ہمیں بھی جانا ہے دوسری جگہ پروگرام میں.
اور بامن مشران صاحب اصل ہے. ہاں، میں یہ ساتھ ساتھ اعلان بھی کر رہا ہوں کہ میں آپ کے ساتھ شامل ہو گیا ہوں اس مشن میں. یہ ایک مشن ہے اور یہ ایک لمبا پروگرام ہے، کیونکہ یہ دیش جب تک نہیں مضبوط ہوگا، جب تک بھائی چارہ مکمل طریقے سے مضبوط نہیں ہوگا، اور ہمارے دبے کچلے ہوئے لوگوں کو، چونکہ آج دیکھیے کئی 100 سال سے ہمارے دلت بھائی اور آدیواسی اور شیڈول ٹرائب ہمارے سکھ بھائی اس دیش کے مظلوم ہیں، اور عیسائی بھائی بھی ہمارے، اور ساتھ ساتھ اقلیت میں ہمارے جین بھائی بھی ہیں. تو سبھی لوگ اس دیش میں مظلوم ہیں. لیکن آج میں یہ سمجھتا ہوں چند سالوں سے مسلمان بھی مظلوم ہو گیا اس دیش میں. تو اب یہ سمجھنا ہوگا تمام مسلمانوں کو، اسلام کے ماننے والوں کو، کہ یہ مظلومیت اور یہ لڑائی جو ہے، جب تمام لوگ اکٹھا ہو کر نہیں لڑیں گے تب تک بھلا نہیں ہوگا اور یہ دیش مضبوط نہیں ہوگا. اس لیے میں تمام لوگوں کو، یہ ہم سب لوگوں نے فیصلہ کیا ہے، جو جس کی شکایتیں ہیں گاؤں گاؤں جا کے دور کی جائیں گی، کیا کیا مسائل ہیں، اور جو طاقتیں بہکانے کا کام کر رہی ہیں، جیسے یہ ابھی گھٹنا ہوئی، مسلمان چہرے کو دیکھا اور ایک غلط کام کروا دیا، تو آئندہ مسلمانوں کو بھی سمجھایا جائے گا کہ دیکھو ایسے لوگوں سے بچو، اور ہمارے اور دوسرے بھائی ان کو بھی سمجھایا جائے گا. میں یہ اعلان کرتے ہوئے کہ آج ہم شامل ہو گئے ہیں، اللہ کا شکر ہے، اور اس کو مضبوطی کے ساتھ اس لڑائی کو لڑنے کا فیصلہ کیا ہے. اور میں اب اپنی بات ختم کرتا ہوں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.